حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا پھر جو معجزہ ہوا سب دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیکھتے وقت جو معجزہ پیش آیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب مدینہ کی گلیوں میں گھبراہٹ کا عالم تھا، جب ہر آنکھ اشک بار تھی، جب ہر دل بے قرار تھا، جب صحابہ کی جماعت گویا یتیم ہو چکی تھی، جب مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر رک گیا تھا، جب فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور مدینہ کی ہوائیں سسکیاں بھر رہی تھیں، تب یہ وہ لمحہ تھا جب آفتاب رسالت غروب ہو چکا تھا، جب محبوب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ دل کو چیر دینے والا وہ منظر کہ سیدنا عمر جیسے جری صحابی بھی تلوار لے کر انکار کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا وصال ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کربناک لمحہ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جس نے محمد کو پوجا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کو پوجا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری امت کے سینے پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، دل بکھر گئے، کلیجوں میں زخم اتر گئے اور آسمان پہ گویا سوگوار نظر آنے لگا۔ یہ محض ایک ہستی کا وصال نہ تھا بلکہ رحمت، محبت، عدل، سچائی اور روشنی کے سورج کا غروب تھا، جس کی جدائی آج بھی اہل ایمان کے دل کو زخمی کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فاطمہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں بابا جان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اسی اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف با صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئی ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی
تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر فرمایا اے مالک الموت تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دل سے آپ کی نزع کی تکلیف دیکھ سکتا ہوں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کی بخشش کے کلمات منہ پر جاری تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کے ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مالک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر حجرہ مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मुंह से चादर सिरका कर देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आंखों से देख लिया, मगर उनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुतल्लिक़ सवालात पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमी की तरह बरहना गुस्ल दिया जाए या फिर कपड़े में। तमाम मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, यहाँ तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर ठोड़ियाँ रख कर आराम करने लगे। उसी वक्त उनके कानों में आवाज़ आई, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बहरान में ही गुस्ल दो। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सत्तर पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा। तो उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान पर आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर खामोशी छा गई कि बाद सहाबा करम अपनी हथेली को खोल दे तो कुछ नज़र न आता। ये तारीकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो आपके मुअज़्ज़िन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ख़बर सुनी तो इस कदर गमज़दा हुए कि नाबीना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे, मेरे आका के बगैर ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप उसी वक्त नाबीना हो गए। लोगों ने कहा, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज़्ज़त निगाह तो आँखों में है, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आंखें किसी के दीदार का शौक़ नहीं रखती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक एराबी आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर लेट गया और कहता था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया और हमने सुना। आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और आपने हमें सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बख्शिश तलब करें तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। उसी वक्त कब्र अतर से आवाज़ आई कि तुम बख्श दिए गए हो, तुम बख्श दिए गए हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफ़ात के बाद मुसलमानों के जिगर कट गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आंखें खून बहाने लगी, अर्ज़ व समा से खौफ आने लगा, सूरज तारीक हो गया, आंसू बह रहे थे और थमते नहीं थे। कई साहबा हैरान और सरगर्दा होकर आबादियों से निकल गए। कोई जंगल की तरफ भाग गया, जो बैठा था बैठा रह गया, जो खड़ा था उसको बैठ जाने का दिल हुआ। मस्जिद नबी क़यामत से पहले क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए और चुपचाप हुजरा ऐशा में दाखिल हो गए। यहाँ रहमतुल लिल आलमीन के मैयत पाक रखी हुई थी। सिद्दीक़ अकबर ने चेहरे अक़दस से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दिया और रोकर कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी ज़िंदगी भी पाक थी और मौत भी पाक है। वल्लाह अब आप पर दो मौतें वारिद नहीं होंगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने उसका ज़ायका चख लिया और अब उसके बाद मौत अब तक आपका दामन ना छू सकेगी। जब सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेबस और निढाल खड़े थे और बड़े दर्द और जोश से ऐलान कर रहे थे कि मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं। वल्लाह आपने वफ़ात नहीं पाई, आप अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तलब किए गए हैं, जो 40 रोज़ गैब रहकर वापस आ गए थे। उस वक्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता था कि आप वफ़ात पा गए हैं। खुदा की कसम, मोहम्मद भी अभी इन्हीं की तरह दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे और इन लोगों के हाथ पाँव काट देंगे जो आप पर वफ़ात का इल्ज़ाम लगाते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलाम सुना
تو فرمایا عمر سنبھالو اپنے آپ کو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو صدیق اکبر میں نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی، جبکہ حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد وفات پا گئے، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگزشتہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص برگزشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہ رہی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ محمد رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس سے بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبر کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ہائے افسوس، وہ نبی جس نے بادشاہت پر فقیری کو چن لیا، جس نے تو نگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پیر نفس جنگ آزما رہا۔ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا، جس کا رحم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانیاں انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ چھوڑ دیا۔ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت ایک عظیم معجزہ پیش آیا جس نے تمام صحابہ کرام کو حیرت و خشیت میں ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا وقت آیا تو صحابہ کرام کے درمیان یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کپڑے کے غسل دینا درست ہوگا یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور عظمت اتنی بلند تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو براہ راست دیکھنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ ظاہر فرمایا کہ اچانک سب پر نیند طاری ہوگی اور غسل کے دوران صحابہ کی آنکھوں کو پردہ دے دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا جیسے وہ زمین پر تھا ہی نہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ہلایا جاتا وہاں سے ایسی خوشبو آتی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کو پلٹانے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھر خود بخود پلٹ جاتا تھا۔ یعنی جس طرح پانی ڈالنے کی حاجت ہوتی، اللہ کے حکم سے جسم عطر خود اس طرف میل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک غیر معمولی اور ربانی شان رکھتی تھی، حتیٰ کہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قدرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر صحابہ کرام کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم موت کے بعد بھی اس طرح قائم ہے جیسے حیات میں تھی۔ اس معجزے نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے عظیم اور محبوب رسول ہیں، جن کا ہر عمل، ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ کے خاص انتظام اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے آخری غسل کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام کے دل خوف، غم اور محبت سے بھر گئے۔ سب حیران تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کو کس طرح غسل دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور عظمت ایسی تھی
کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو براہ راست دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا کہ غسل دینے والے صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ پانی بہانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی، بلکہ جسم مبارک خود بخود پلٹ رہا تھا۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو آخری لمحات تک محفوظ رکھا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹانے کا ارادہ کیا تو وہ خود بخود پلٹ گیا، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا وہاں سے ایسی خوشبو اٹھتی کہ اس جیسی خوشبو کبھی دنیا میں نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا وزن عام انسانی جسم کے برخلاف اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ صحابہ کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ زمین پر نہیں بلکہ آسمانی روشنی میں محو ہیں۔ اس دوران فرشتوں کی برکت اور سکینہ کا نزول بھی محسوس کیا گیا، گویا پورا کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ بعض روایات کے مطابق اس لمحے صحابہ پر نیند یا غش طاری ہوگی تاکہ آپ کی ستر پوشی قائم رہے اور کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ یہ تمام معجزات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت وفات کے بعد بھی برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ایسے انداز میں فرمائی جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں۔ غسل کے دوران کمرے سے ایسی خوشبو اور نور ظاہر ہوا کہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل مزید ایمان سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔